آج کے خصوصی مہمان مولانا سجاد نعمانی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، جن کا آپ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ امید ہوئی کہ اب ہم شاید اپنے رائٹس کو اچیو کر سکیں گے، حاصل کر سکیں گے، ہم ایکول اسٹیٹس حاصل کر سکیں گے، اور جو ایک میل چلن چلا رہا ہے اس سے ہم کو رہائی ملے گی۔ اور یہ سارے سسٹمز ایجوکیشنل سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا، اور ملینز آف بوائز اینڈ گرلز کو ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا، اور ان کو ان آئیڈیالوجیز کے مطابق پروفیشنلز بنایا جا رہا تھا تاکہ وہ they can take care of the society۔ پولیٹیکل سسٹم جب آیا، ڈیموکریسی آئی، تو اس وقت بھی دنیا میں بلینس آف لوگوں کو امیدیں ہوئی۔ جب اس ڈائنیسٹی سسٹم سے، اس بادشاہی اور شہنشاہی نظام سے، اس ڈکٹیٹرشپ سے چھٹکارا ملے گا اور گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل قائم ہوگی۔ اور اس کو بھی دنیا میں پولیٹیکل سائنس کے ذریعے سے ایجوکیشنل سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ بنا کر ہمارے کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس کو بولیے نا، ان کو سب اس طرف کر دیجیے آپ، محمود سب کو ایک طرف کیجیے۔ جب انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، جب آئی ٹی کا دور آیا، تب پھر ایک مرتبہ امید قائم ہوئی جب ڈسٹینسز ختم ہو جائیں گے، اور ڈسٹینسز ختم ہو جائیں گے ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو، یہ جناب ایکسچینج آف ایکسپیرینس ہو جائے آپ لوگ، کیمرہ مین۔ اور جو دوری کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، پلیز میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، جو دوری کی وجہ بولا نا سے اس کو ہٹایا، وہ کہاں سے ادھر سے بھی وہ تصویر لے سکتا نا، وہاں سے بھی، اس لیے کہ دنیا تو ایک گلوبل ولیج بن جائے، کمیونیکیشن فاسٹ ہو جائے گا، گریوینسز بہت جلدی دور ہوں گے۔ نہ جانے کتنی امیدیں کئی سو سال سے ایک محروم انسانی برادری قائم کر رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہر بار دھوکہ کھائے۔ کاش کیا میں سمجھتا کہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بدترین دھوکہ کھائے۔ میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ کس آئیڈیالوجی نے، کس ایجوکیشنل سسٹم نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا دھوکہ دیا، ڈیسپشن آف دا ڈیسپشن، ڈیسپشن آف دا ڈیسپشن۔ We have been living since centuries in the world of deceptions۔ اب آئیے اس ایجوکیشنل سسٹم کا ذرا سا پوسٹ مارٹم کریں۔ اس نے انسانیت کو بہت کچھ سکھا دیا، لیکن انسان کو انسان بننا نہیں سکھا۔ انسان کو اس نے ہوا میں اڑنا سکھا دیا، انسان کو اس نے پانی کے اندر تیرنا سکھا دیا، لیکن انسان کو اس نے زمین پر چلنا نہ سکھایا۔ پلیز جو ینگ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اصل میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، یو آر فیوچر آف دس کنٹری، یو آر فیوچر آف آور نیشن۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں شاہین گروپ کو اور عبدالقدیر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس دیش کے سامنے ایک بہت اچھا نمونہ پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ ٹولس ہیں اور ویلیبل ٹولس ہیں، یہ جتنے بھی اسٹریمس آف نالج ہیں، یہ سب کے سب بہت ویلیبل ٹولس۔ شاہین پی یو کالج شاپور گیٹ، بٹ اصل مسئلہ یہ ہے پی یو کہ کالج ٹولس کو، شاپور گیٹ ایکوپمنٹس کو
यूज करने वाला इंसान कैसा है, उसके इरादे क्या है, उसके एम्बिशंस क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या चीज वो अचीव करना चाहता है। क्या इस बात में कोई शक है कि सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन में हर इंसान को सेल्फ सेंट्रिक बना दिया, सेल्फिश बना दिया? Have you any doubt about it? अगर ये एजुकेशन हमारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है तो मैं क्वेश्चन थ्रो करता हूँ और आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। जितने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम्स होते हैं, वो स्कैम्स क्या पढ़े लिखे लोग करते हैं या हाईली क्वालिफाइड लोग करते हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बना तो उसका स्कैम की जो रिपोर्ट आई वो थी 85 लाख करोड़। क्या आप में से कोई लिख सकता है? एक नहीं, जीरो में जरूर आप गलती करेंगे। एक प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने स्कैम किया, क्या वो अनपढ़ लोग थे? जो इलिटरेट लोग चोरी करते थे वो इतना करते थे कि मेरे आपके जेब से पर्स निकाल लेते थे। लेकिन ये जो एजुकेटेड चोर हैं, मुझे चोर का लफ्ज़ जरा इंडिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो एजुकेटेड डाकू हैं, ये पूरी दुनिया को किस तरह लूट रहे हैं। ये है एजुकेशनल सिस्टम जिस पर हम बहुत नाज कर रहे हैं। हमें जरूरत है, मेरे काबिल इहतराम हज़रात, we dearly need an educational system which integrates professionalism with values. हो सकता है हमारे समाज में ऐसे लोग हों जिनके पास वैल्यूज हों लेकिन प्रोफेशनलिज्म ना हो, वो भी हमारी समाज की जरूरत को पूरा नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो प्रोफेशनल्स हैं और उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन अगर उनके अंदर वैल्यूज नहीं है तो भी हमारे समाज की जरूरियात को पूरा नहीं है। असल जरूरत इस बात की है, जैसे मलेशिया से आए हुए हमारे मेहमान ने कहा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और काश के लोग प्रेजुडिस हुए बगैर, प्रोपेगेंडा से मुतासिर हुए बगैर ऑब्जेक्टिवली कुरान का मुताला करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की गाइडेंस को बिल्कुल खाली जहन होकर सोचते, मुसलमान होकर नहीं, लेट मी स्पीक वेरी क्लियर, इंसान होकर, और ये एक स्टडी करते हैं कि ये दुनिया की सारी इतनी जबरदस्त ऑल राउंड डेवलपमेंट मोहम्मद मुस्तफा के बाद ही क्यों हुई, क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी, साफ लफ्जों में मुझे कहने की इजाजत नहीं है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हर होल यूनिवर्स और उसका हर छोटे से छोटा आइटम ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना हुआ था। लोग डरते थे, गाय से, बैल से, सांप से, बिच्छू से, पेड़ से, नदी से, गंगा से, जमुना से, सूरज से, चांद से, पेड़ों से, हर के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तो जो चीज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बनी होती है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं हो सकती। इस चीज को हम भगवान मान रहे हैं, उस पर रिसर्च करेंगे। सलातो सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो उन्होंने दुनिया की तारीख में पहली बार एक जबरदस्त रेवोल्यूशन लाया और ये साबित किया, इंसानों को ये बात कराया और कन्विंस कराया कि ये पूरी यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। और ये तुम्हारे लिए उसके खुदा ने बनाई है
पर रिसर्च करो, उसका फायदा उठाओ। जब लोगों के अंदर से डर निकला, सूरज से, चांद से, सितारों से, आसमान से, जमीन से, सब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। ये मेरा इंसिडेंट नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक काफिला जो आगे बढ़ा है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और ये जिम्मेदारी हमारी है। मैं सबसे पहले भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। एजुकेशनल सिस्टम को ऐसा बनाइए प्लीज, और मैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स से खुलकर कहूँगा। देखिए, लोग शिकायत करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करती है, नॉन गवर्नेंस की शिकायत करती है, ये कहती है कि पब्लिक के रियल इश्यूज हैं उनको कोई गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, शिकायत के लेवल में, बल्कि फैक्ट के स्टेटमेंट के लेवल में कहता हूँ, क्या ये बात सही नहीं है कि हमारे ज़माने में खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड की जो हुकूमतें हैं ये पब्लिक के रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करती। अगर वो एड्रेस करती तो 12 लाख किसानों ने हमारे देश में हत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं की, खुदकुशी नहीं की, इतना नौजवान नॉन एम्प्लॉयमेंट के शिकार न हो, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा न हो, इतने बैंक बैंकरप्ट न होते, इतनी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज न होती, इतनी सख्त परेशानियां लोगों को न होती, हेल्थ केयर में इतना बुरा हाल न होता, गरीबों को इतनी महंगी तालीम से महरूम न होना पड़ता। ठीक है, हमने माना कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, लेकिन इनवाइटिंग सिटीजन्स जो होते हैं वो सिर्फ शिकायत नहीं करते, वो खुद उस कमी को पूरा करने के लिए खड़े हो जाते। मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म की एजुकेशन शाहीन जैसे इदारों में दी जा रही है, उस एजुकेशन को पाए हुए हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां सबसे पहले तो ये बात तय करेंगे कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने समाज के लिए जीऊंगा, अपने देश के लिए जीऊंगा। हम खुशनसीब हैं कि हम भारत में पैदा हुए, हमें फख्र है कि हम भारत में पैदा हुए, और इस वजह से कि भारत से ज़्यादा डाइवर्सिटी रखने वाला और इतने रिच रिसोर्सेज ह्यूमन की फाइनेंशियल भी मुझे नहीं मालूम दुनिया में कोई और देश है, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता, उनको प्रोफेशनली सिंसियरली देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो कब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज के सहारे बैठे रहेंगे? हमें खुद नौजवान बच्चों और बच्चियों, मेरी जिगर के टुकड़ों, तुम मुल्क का मुस्तकबिल, तुमसे है उम्मीदें। इकबाल ने शेर कहा था एक अच्छे इंसान की तारीफ में कि उसकी तमन्नाएं करीब, उसके मकासिद गरीब, यानी उसकी अपनी जाती तमन्नाएं कम होती है, लेकिन उसकी जो बड़े बड़े मकसद होते हैं जिनके लिए वो जीता है मिशन, वो बहुत बड़े। अगर एक जनरेशन ऐसी तैयार हो गई देश के हर स्टेट में, और आपने लड़कों और लड़कियों ने ये तय कर लिया कि मुझे अपने कैरियर को ऐसा बनाना है जिससे मैं भी जिंदा रहूं, मेरी फैमिली भी जिंदा रहे, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी ज़ात से मेरे देश को, मेरे मोहल्ले को, मेरी सोसाइटी को, मेरे स्टेट को, मेरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, तो चंद सालों में आप देखेंगे कि ये जो समाज है ये खुद ही देश में एक रेवोल्यूशन ले आए। ये मकसद होना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम का। स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, वे ऑफ थिंकिंग, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या हो, हमारा नजरिया हयात क्या हो, हम किस लिए इस दुनिया में आए, हमारा मकसद क्या है, ये चीज़ें जब तक एजुकेशन का लाजमी पार्ट नहीं बने, और ये तरबियत इसको कहते हैं, ये तरबियत सबसे ज़्यादा फैकल्टीज से आएगी, टीचर्स से आएगी। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो इंप्रेस होते हैं अपने टीचर से होते हैं, वो रोल मॉडल होता है।
اور اس کی باتوں سے کم اس کے کیریکٹر کو زیادہ فالو کریں. میری زندگی میں 30-40 سال کی چیز میں گزری. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ زبان سے چاہے نہ کہے لیکن وہ کیمرے کی طرح اپنے ٹیچرس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں. وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیچر صاحب ہم کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ خود اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اور وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے, وہ آپ کے کیریکٹر کو اس کو فالو کریں. ہمارا دیش اس وقت کراس روڈ پر ہے, اور ناٹ اونلی ہمارا دیش, پوری دنیا کراس روڈ پر ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. پوری دنیا اس وقت ایک عجیب کیفیت میں ہے. میں گلوبل ویژن رکھتا ہوں, پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر جگہ مایوسی ہے. ہم جن ملکوں کو سپر پاور کہہ رہے ہیں, آپ جو لوگ وہاں بار بار جاتے ہیں وہ وزٹ کریں گے, وہ ان کی جو میجورٹی آبادی ہے وہ سب ٹینشن اور فرسٹریشن. سب سے زیادہ مینٹل کیسز وہی ہیں, سب سے زیادہ مینٹل ہاسپٹلس وہی ہیں, سب سے زیادہ سائیکیٹرک ہاسپٹلس وہی ہیں, سب سے زیادہ سوسائڈ وہی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ جو ڈرنکنگ ہوتی ہے الکوہل وہ وہیں ہو رہی ہے. اس لیے اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں, اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو کبھی یہ سب کیا وہ ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے جو ورلڈ بن گیا اس ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ سے, جو اس سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ سے جو نظریہ حیات بن گیا, اس طرح اس نے ہم کو انسان کم اور جانور زیادہ بنا دیا, معاف کیجیے گا. اس طرح اس نے ہم کو بالکل میٹریسٹک بنا دیا. اس کی وجہ سے دنیا میں کبھی بھی چین و سکون نہیں آ سکتا. لیکن آپ پڑھے لکھے ہو کہ آپ جانتے ہیں ہر کیوس کے بعد ایک آرڈر آتا ہے. آرڈر کا زمانہ گزرا اور کیوس کا دور چلا, اور یہ کیوس اپنے آخری انتہا میں پہنچنے والا ہے. اور میں کوئی پریڈکشن کرنے والا نہیں ہوں, لیکن جس رخ پر حالات جا رہے ہیں, نارتھ کے اور ساؤتھ کے اور ایسٹ کے اور ویسٹ کے, جس رخ پر حالات جا رہے ہیں, اور جو ایک عجیب ڈیسیڈنگ موڑ پر دنیا آ رہی ہے, اس میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ within 2 decades world is pregnant to deliver a very fresh future. 2 decades سے زیادہ باقی نہیں ہے. یہ وقت ہے اس وقت. ینگ جنریشن آپ کے لیے وقت کی بہت luckiest people in the world. آپ فارچونیٹ ہیں کیونکہ آپ کو ایک رول پلے کرنے کا عمر ملی ہے. ہم لوگ تو ہو سکتا ہے مسٹر ہیلتھی میں شمار ہو جائیں گے, لیکن آپ ہیں فیوچر. اور میں یہ بات اور ریکارڈ کہہ سکتا ہوں 10 سے 20 سال کے اندر دنیا کو نہیں رہے گی جو آج ہے. جس طرح پہلے میجر چینجز آئے دنیا میں, اور میجر چینجز کی جو سائنس تھی, جو علامات تھیں, وہ اس وقت صاف نظر آ رہی ہے. میں ان ساری علامات کی ڈیٹیل کو ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ساؤتھ ایشیا میں جو ہو رہا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہو رہا ہے, سب کانٹیننٹ میں جو ہو رہا ہے, ویسٹ ایشیا میں جو ہو رہا ہے, سینٹرل ایشیا میں جو ہو رہا ہے, ساؤتھ امریکہ میں جو ہو رہا ہے, افریقن کانٹیننٹ میں جو ہو رہا ہے, وہ سب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ دنیا اس وقت ایک پریگننٹ ہے اور ایک نیا بیبی ڈیلیور کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بیبی کو ڈیلیور کرنے سے پہلے سخت لیبر پین برداشت کرنا پڑتا ہے. جو قومی وہ بیبی ڈیلیور کرنے کا ارادہ کر رہی ہے, ان کو تھوڑے دن کے لیے ایک سخت لیبر پین کا وہ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. یہ بالکل فیکٹ ہے. اس کی ہمت کرنی پڑے گی. آپ موجودہ چیلنجز کو پازیٹیو انداز سے سمجھیے. یہ موجودہ چیلنجز کو نگیٹو تھنکنگ کے اعتبار سے مت سمجھیے. موجودہ چیلنجز جو ہے یہ دراصل بتا رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اور کاش کہ میرے نوجوان بچے اور بچی جن کو میں اصل میں ایڈریس کر رہا ہوں اور جن کی محبت میں میں آیا ہوں اور جن سے بڑی امید لے کر میں آیا ہوں, آپ اگر اس کو سمجھ جائیں اور اس شاہین گروپ آف ایجوکیشن کے کسی کالج سے آپ پڑھ کر آپ ایجوکیشنل سسٹم کو انٹیگریٹڈ کریں
اور کاش کہ آپ ایک قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن سے پڑھ کر ایجوکیشنل انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کی کوئی گائیڈ بک ہے ہی نہیں. پلیز بلیو می, آپ حیرت کریں گے کہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے مالک نے دو قسم کی آیات لکھی ہیں. آیات ورسز. ایک آیت لکھی ہے قرآن نے اپنی صفت امر سے, جو صفت امر سے خدا نے آیات لکھی ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے قرآن. اور دوسری آیات لکھی ہے خدا نے اپنی صفت خلق سے, کریٹ کرنے والی جو اس کی صفت شان ہے, اس سے اس نے دوسری آیات لکھی. اور وہ آیات کیا ہے؟ جو ہول یونیورس, اس کا ہر چھوٹے سے بڑا وجود یہ خدا کی لکھی ہوئی آیت ہے. آپ حیرت کریں گے قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا گیا ہے. اور سورج, چاند, زمین, آسمان, پیڑ پودے, پھل, پرندے, جانور, مچھلیاں, پکھی, مچھر, ہر چیز کو قرآن نے اللہ کی آیات کہا. اگر آپ اپنے لفظوں میں بیان کروں تو ایک ہے ورڈ آف گاڈ اور ایک ہے ورک آف گاڈ. ہول یونیورس از اے ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از اے ورڈ آف گاڈ. اور یہ ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کو وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو ورک آف گاڈ کو بہتر سمجھتے ہیں. اور جو ورک آف گاڈ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ قرآن کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, ورڈ آف گاڈ. اور جو ورڈ آف گاڈ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں وہی ورک آف گاڈ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. افسوس یہ کہ دونوں کا جو علم ہے الگ الگ ہو گیا. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. یہ ڈولیٹی آف ایجوکیشنل سسٹم is the biggest tragedy in the history of entitlement. جب تک یہ ڈولیٹی آف ایجوکیشنل سسٹم کو ختم نہیں کیا جائے گا. آپ نے ابھی ایک قدم اٹھایا, مبارکباد کے قابل ہے کہ قرآن کو میمورائز کرنے والوں کو آپ نے اس ماڈرن ایجوکیشن میں لایا ہے. لیکن قرآن کو میمورائز کرنا الگ بات ہے اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا الگ بات ہے. Unless and until you understand Quran, you cannot follow the divine rules revealed by Allah subhanahu wa ta'ala for all development of the entire mankind. قرآن ایک ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس طرح مذہبی کتابیں مانی جاتی. یہ انٹائر مینکائنڈ کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی راستہ دکھانے والی ایک ریویل بک ہے جس کے بارے میں ساری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ وہی ایک کتاب ایسی ہے جس کا ایک بھی نقطہ بدلا نہیں ہے, جس میں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوا, جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. میں اپنے نان مسلم بھائیوں سے اور بچوں سے میں بہت پیار سے ریکویسٹ کروں گا. آپ کو میں بتا دوں, میں چاروں میراث پڑھے ہیں اور برابر پڑھتا ہے. میں نے 18 قرآن پڑھے, میں نے اپنشد پڑھے اور ویدوں کی جو حاشیے لکھے گئے ہیں اس کو بھی میں پڑھتا ہے. اس لیے مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ پلیز یو مسٹ آلسو ریڈ قرآن. ناٹ ریڈ اونلی, یو مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے. اور قرآن عام مفہوم میں گھر کی کتاب نہیں ہے. قرآن وے آف لائف سکھاتا ہے. ہاؤ ٹو یو بہیو یور پیرنٹس, آپ اپنے گھر میں کیسے داخل ہو یہ بتاتا ہے. آپ کے گھر کے بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہو, آپ کے نیبر کے ساتھ آپ کیسے پیش آئیں, ایلڈرلی جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہو, آپ کاروبار کیسے کریں, آپ کیسے کسی کو ادھار دیں, اور تو اگر ادھار وقت پر نہ دے سکے تو آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. کون سا زندگی کا وہ پہلو ہے جس کو قرآن نے خود ایڈریس کی. میں سچ کہتا ہوں, میں نے واجپئی جی سے ملا کئی چھوٹی بات, تو میں نے سوال کیا کر دی. میں نے کہا کہ آپ سے میرا رشتہ یہ ہے کہ آپ لکھنؤ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, میں بھی لکھنؤ میں رہنے والا. ایک دوسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھے شاعر ہیں, کوی ہیں, اور میں بھی ادب سے تعلق رکھتا ہوں. اس لیے میں آپ سے اطلاع کروں گا کہ پلیز قرآن پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قرآن کا جو آتھینٹک ٹرانسلیشن آپ مانگتے ہو مجھے نہیں, میں پڑھوں. آج میں شاید پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں, اٹل جی نے قرآن میں نے سمجھوایا, اٹل جی نے قرآن پڑھا, مجھے خط میں لکھا
और उन्होंने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझको एक बेहतरीन गाइड बुक पर पढ़ी। ये देश अच्छे इंसानों से भरा हुआ है, करोड़ों इंसान। थोड़ी देर में पॉलिटिक्स वर्क कर लीजिए, आपको हर शख्स अच्छा नजर आए, आपको हर शख्स भरा नजर आए। ये जो एजुकेशनल सिस्टम को एक नया रुख देने के लिए, नया रुख नहीं, पुराने रुख पर वापस लाने के लिए, यही हमारा पुराना रुख था, यही ओरिजिनल रुख था। भारत का भी यही रुख था। और मैं दुनिया भर के मुल्कों में देख कर महसूस करता हूँ कि भारत को जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों किस्म के जो प्रेम दिया गया है, शायद ही किसी और मुल्क को दिया गया। कुछ मुल्कों के पास वैज्ञानिक प्रेम बहुत है, साइंटिफिक उनका ब्रेन का जो रुझान है बहुत, लेकिन वो बैंकरप्ट है स्पिरिचुअली। और कुछ और लोग हैं जिनके पास स्पिरिचुअल या इंक्लिनेशन ज़्यादा है, लेकिन उनके पास साइंटिफिक, लेकिन जो हमारा ये सबकॉन्शियस, इसको खुदा ने दोनों चीज़ें दोनों मुट्ठी भर के दी। और इसलिए ज़रूरत है ऐसे एजुकेशनल सिस्टम की जो साइंटिफिक एजुकेशन और मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये दोनों बहुत बेहतरीन पैमाने पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम के बारे में मेरे इतने जुमले बहुत काफी हैं।